دیکھیے آج انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ بہار شریعت کے درس میں اللہ عز و جل کے بارے میں جو عقائد پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرا عقیدہ پڑھیں گے۔ تو دوسرا عقیدہ دیکھیے یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہاں اس کا محتاج۔ بے پرواہ کا مطلب کیا؟ بے پرواہ کا مطلب یہ کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ نیڈ سے فری ہے، فری فرام نیڈ ہے۔ اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ عز و جل کی حاجت ہے، لیکن اللہ عز و جل کو کسی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے بے پرواہ کا، کہ وہ بے پرواہ ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو تمام کائنات ہے، جو تمام دنیا ہے، وہ اس کی محتاج ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ عز و جل کسی کا بھی محتاج نہیں، لیکن یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، ہم انسان، جانور، سب کس کے محتاج ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، کہ اگر اللہ عز و جل نہ چاہے تو ہم پیدا نہیں ہوتے، تو ہم اپنے پائے جانے میں اللہ عز و جل کے محتاج۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو اس سانسوں کے چلنے میں اللہ عز و جل کی ہمیں حاجت ہے، کہ اللہ عز و جل چاہے تو ہماری سانسیں بند کر دے۔ ٹھیک ہے، ہم زندہ ہیں تو ہمارے زندہ ہونے میں ہمیں اللہ عز و جل کی حاجت ہے۔ ٹھیک ہے، تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ ساری کی ساری اللہ عز و جل کی محتاج ہیں، لیکن اللہ عز و جل کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے عقیدہ نمبر 2 انہوں نے بیان کیا، کہ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، لیکن تمام جہاں کیا ہے؟ اس کا محتاج ہے۔ جو سورہ اخلاص ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ الصمد، تو صمد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ آگے چلیے عقیدہ نمبر 3، اور یہ بڑا امپورٹنٹ عقیدہ یہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات کا ادراک، ادراک کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ سب سے پہلے ایک اس کا معنی سمجھ لیجئے، پھر سمجھنے میں آپ کو عقیدہ آسانی ہوگی۔ تو ادراک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ تو اللہ عز و جل کی ذات کا جاننا عقلاً کیا ہے؟ محال ہے، یہ امپاسبل ہے، ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتی اللہ عز و جل کی ذات۔ ٹھیک، کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ جو چیز ہماری عقل میں آتی ہے، ہمارے دماغ میں آتی ہے، عقل اس کو محیط ہوتی ہے، گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اس کی حدیں ہوتی ہیں، باؤنڈریز ہوتی ہیں، اور وہ چیز ہمارے عقل میں آتی ہے تو عقل اس کو گھیر لیتی ہے، اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کو ایسے سمجھو جیسے کہ ہم نے کسی چیز کو سمجھا، ایک ایپل کو ہم نے سمجھا کہ ایک سیب ہوتا ہے، تو سیب کا آپ تصور کریں تو سیب کی چاروں طرف سے جو شکل و صورت ہے وہ آپ کے ذہن میں آ گئی، پوری شکل و صورت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ سیب کے بارے میں آپ نے سوچا، آپ نے عقل میں سوچا، تو سیب کی پوری شکل و صورت چاروں طرف سے آپ کے ذہن میں آ گئی، تو عقل نے گویا کہ سیب کا پورا احاطہ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کی ذات کا ادراک عقلاً محال، کہ اللہ عز و جل کی ذات کو جاننا، ادراک کرنا، یہ عقلاً محال ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات کو جانا جائے۔ کیوں نہیں پاسبل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عقلوں میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، کہ سیب کو ہم نے جانا تو سیب کو ہماری عقل گھیرے ہوئے ہے، لیکن اللہ عز و جل کی ذات جو ہے اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نہیں گھیر سکتا، اس کو کوئی بھی محیط نہیں ہو سکتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے جو ہے اللہ عز و جل کی ذات ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ اور ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ تو جب دنیا میں اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ہم کسی چیز کے ذریعے سے کیسے اللہ عز و جل کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں جبکہ اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں؟ جیسے کہ جنت ہے تو جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، تو جنت کے بارے میں چلو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ ہاں یہ نعمتیں ہوں گی، یہ نعمتیں ہوں گی، یہ نعمتیں ہوں گی۔ احاطہ یعنی امیجنیشن، نو، احاطہ مینس امیجنیشن نہیں۔ امیجنیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تصور کرنا، اور احاطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھیر لینا۔ جیسے ابھی ہم نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک سیب ہے، تو سیب کو جب ہم نے امیجن کیا تو سیب کی چاروں طرف سے اس کی شکل و صورت ہمارے ذہن میں، ہمارے عقل میں آ گئی، آئی کہ نہیں آئی؟ سیب کو گھیرے، ہم نے موبائل کو امیجن کیا
تو موبائل کی چاروں طرف سے جو اس کی شکل اور صورت ہے وہ ہمارے ذہن میں آ گئی. تو اب اللہ عز و جل کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے بارے میں سوچیں اور عقل میں غور کریں تو اللہ عز و جل کی ذات ہمارے سمجھ میں آ جائے. ایسا نہیں. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کے جیسی کوئی ہے ہی نہیں چیز، تو لہٰذا اللہ عز و جل کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے عقلوں میں آتی ہے تو عقل اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے. جیسے کہ سیب اور موبائل کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو کوئی چیز جب ہم نے سوچی تو ہماری عقل اسے گھیرے ہوئے ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی گھیر ہی نہیں سکتا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اسی لیے جو ہے ہماری عقلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک، اللہ کی ذات کا امیجنیشن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اللہ عز و جل کی ذات گویا کہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. ہم اپنی دماغ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ اللہ عز و جل کیسا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ہم بالکل نہیں سوچ سکتے. لیکن کیا ہمارے بس میں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کے جو افعال ہیں ان افعال کے ذریعے سے اس کی صفتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ عز و جل کا فعل کیا ہے. کہ ایک پانی کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے ایک بچے کو بنایا ماں کے پیٹ میں، پھر بچے کو دنیا میں بھیجا، پھر وہ کمزور تھا، اس کو دھیرے دھیرے بڑھایا، طاقتور کیا اور اتنا قوی اور جوان ہو گیا کہ اب وہ اپنے باڈی پر، اپنی ہیلتھ پر فخر کر رہا ہے. تو یہ اللہ عز و جل کے ایک فعل ہے. تو اس سے ہمیں اس کی یہ صفت سمجھ میں آئی کہ اللہ عز و جل خالق ہے، اللہ عز و جل نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور جب اللہ عز و جل خالق ہے تو اس خالق سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر اس کا کوئی خالق ہے تو وہ خالق ضرور ایک ہی ہوگا. تو اس سے ہمیں جو ہے اللہ عز و جل کی صفت سمجھ، اللہ عز و جل کی ذات کی معرفت حاصل ہوئی. اسی طرح سے دنیا کے بارے میں کہ دنیا جو ہے سورج ایک ہی جگہ سے نکل رہا ہے روزانہ، ٹائم ٹو ٹائم نکلتا ہے، ایک جگہ ڈوبتا ہے، پھر چاند نکلتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر جو ہے سورج نکلتا ہے. تو یہ پورا سسٹم ایک چل رہا ہے ایک زمانے سے، اور اس میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئی. آسمان جیسا ہے ویسے کا ویسے ہی ہے، ایسا بھی نہیں ہوا کہ اس میں آسمان میں کبھی کوئی ہول ہوا ہو، کوئی سوراخ ہوا ہو. تو یہ اللہ عز و جل کے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. تو اللہ عز و جل کے افعال جو ہوئے تو ان کے ذریعے سے اللہ عز و جل کی صفتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے. تو جب چلا رہا ہے کوئی تو اسی کے بارے میں ہم مسلمان کیا کہتے ہیں کہ وہی ذات جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اکیلی ذات ہے کیونکہ اگر دو لوگ ہوں گے تو پھر دو لوگوں میں دو لوگ خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دو لوگ اس کائنات میں خدا ہو جائیں تو یہ کائنات کا نظام کیا ہو جائے؟ درہم برہم ہو جائے، فاسد ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک گھر کے دو لوگ مالک نہیں ہو سکتے تو پوری کائنات کا مالک بھی اکیلا ہی ہوگا. دو لوگ اگر ہوں گے تو لڑائی ہوگی کہ ایک چاہے گا کہ سورج نکلے، دوسرا چاہے گا کہ سورج نہیں نکلے. تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، نہ کائنات کا نظام چل پائے گا. تو یہ کائنات کا نظام برسوں سے، سالہ سال سے ایسے ہی چل رہا ہے کہ سورج ایک ہی وقت میں نکلتا ہے، پھر ایک وقت میں ڈوب جاتا ہے، چاند ایک وقت میں نکلتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے. اور یہ کائنات کا نظام اسی طرح سے چل رہا ہے چل رہا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا صرف ایک ہی چلانے والا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ چاہیے عقیدہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کی ذات کو ہم اپنی عقلوں میں نہیں خیال کر سکتے کہ اللہ عز و جل کی ذات کیسی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری عقلوں میں جو چیز آئے گی ہماری عقل جو ہے اس کو گھیرے ہوئے ہوگی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ چیز ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ چیز ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ چیز ہے. پزا ہے، پزا کے بارے میں ہم نے امیجن کیا، تصور کیا، تو پزا کے بارے میں پوری چاروں طرف سے اس کی شیپ جو ہے وہ ہمارے عقل میں آ گئی کہ نہیں آ گئی کہ ہاں یہ پزا ہوتا ہے، گول گول سا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو پوری پزا کی جو شکل تھی، جو صورت تھی، وہ ہمارے ذہن میں آ گئی. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں سوچیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، نہیں گھیر سکتے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے. ہم تصور کریں تو ایسا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عقلوں میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے تو عقل اس کو محیط ہوتی ہے، گھیرے ہوئے ہوتی ہے. لیکن اللہ عز و جل کی ذات ایسی ہے کہ اس کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں اللہ عز و جل کی معرفت، اللہ عز و جل کی پہچان کیسے حاصل ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے افعال پر غور کیا. تو افعال پہ غور کرنے سے اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئیں کہ اللہ عز و جل ہاں خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، وہی پوری دنیا کا اکیلا مالک ہے، وہی اکیلا بادشاہ ہے. تو ان صفات کے ذریعے سے ہمیں یہ معرفت حاصل ہوئی کہ ہاں کوئی ذات تو ہے جو اکیلی ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ کون ہے؟
وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی. آ گئی بات سمجھ میں؟ تو یہ دوسرا عقیدہ ہو گیا اور یہ تیسرا عقیدہ ہو گیا. تو بس دو ہی عقیدے رہنے دیں، اتنے کافی ہیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے. اللہ عز و جل کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ تھوڑے سے مشکل بھی ہیں.